السلام علیکم۔ آپ تو خیر و عافیت سے ہوں گے ہی یقیناً، اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی خیریت زیادہ بنائیں۔ آپ اگر خود چاہیں تو آپ کے ارد گرد جتنے لوگ موجود ہیں، جتنے بھی افراد موجود ہیں، جتنے بھی لوگ آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، آپ اپنے ساتھ ساتھ ان کو بھی خیریت میں رکھیں۔ اگر ایک شخص 3 لوگوں کی مدد کرے تو وہ اگلے 3 لوگوں کی مدد کرے، اور وہ اس سے اگلے 3 لوگوں کی مدد کرے، تو نہ جانے ہم پوری انسانیت کو پرسکون زندگی اور بیوٹیفل لائف سٹائل دے سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل۔ میں ہر روز آپ کے سامنے آتا ہوں، ویسے تو موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر ہی میں آپ کے سامنے آ رہا ہوں، لیکن میں آل اراؤنڈ گرد و پیش کی گرم سرد ہواؤں کو لیے بھی آتا ہوں کہ آپ کو بتاتا چلا جاؤں کس دیش میں کیا ہو رہا ہے، اور کس دیش کو ہم نے انسانیت کے ناطے کیسے محفوظ کرنا ہے، کس علاقے میں، کس شہر میں، کس محلے میں، کس کس بستی میں طوفان ہے اور کس جگہ پہ سکون ہے۔ ہم نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے اسی طرح موضوعات لیے آتا ہوں۔ میں سب سے پہلے اپنے رب قدوس کی بارگاہ میں پورے عجز و انکساری کے ساتھ یہ التجا کرتا ہوں کہ اے خالق و مالک، وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اور ہر قسم کے مشکلات، ٹینشن سے بچا کر اسے منزل مقصود کی جانب گامزن فرما۔ یہ دعائیہ کلمات اس لیے لبوں پہ ہیں کہ ملک کی حقیقی صورتحال دیکھ کر دل بیٹھ جاتا ہے، اور اس کربناک ماحول میں دماغ معوف ہونے لگتا ہے۔ مایوسی گناہ ہے، لیکن امید کی بھی کوئی کرن نظر آتی دکھائی دے رہی ہے۔ تازہ منظر نامے میں ایک حقیقت بار بار ذہن کے دریچوں سے باہر جھانک رہی ہے اور بے نقاب ہونے کے لیے بے قرار ہے کہ ہمارے وطن میں مسائل دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کرائم پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور کرائم اتنا پھیل گیا ہے کہ اسے کنٹرول کرنا اس وقت پرابلمٹک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کرائم کنٹرول کرنے والے ٹک ٹاک پر اپنی یونیفارم میں ماڈلنگ کر رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو بہت سی علاقوں میں پریشانی بڑھ گئی ہے۔ جنگل، کچے کا علاقہ جو کہ رحیم یار خان اور سندھ کے قریب ہے، کچے کا علاقہ، وہاں پہ ڈاکو کنٹرول نہیں ہو پا رہے۔ ڈاکوؤں نے 3 مرتبہ بڑے بڑے پولیس پر حملے کیے، اور پولیس ہماری وہاں پہ پریشانی میں نظر آئی۔ ایک طرف پنجاب پولیس، دوسری طرف سندھ پولیس۔ کیا ڈاکو اتنے مضبوط ہیں؟ کیا ڈاکو اتنے طاقتور ہیں؟ خدا را، آپ سوچئے، ہمیں جواب دیجئے، ہمیں بتائیے کہ ہماری پولیس ان کے آگے ہتھیار پھینک دیتی ہے؟ ہمارے پولیس کے 12 جوان بہت بے دردی سے ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارے گئے۔ وہ 12 پولیس کے نوجوان شہید ہو گئے پولیس کے ہمارے۔ اب وہ بیچارے جو مارے گئے، یہ تیسرا حملہ ہے ڈاکوؤں کا پولیس کے اوپر۔ بہت بڑا حملہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ پولیس ہر طرف سے ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ نہ شہروں سے ڈاکو کنٹرول ہو رہے ہیں، شہری آبادی میں ہر جگہ، دکانوں پہ، بازاروں میں سرے عام ڈاکے پڑ رہے ہیں۔ گاڑیاں ماری جا رہی ہیں اور گاڑیاں لوٹی جا رہی ہیں، کہیں کنٹرول نہیں ہے۔ کراچی کا حال دیکھ لیں، وہاں پہ تو سرے عام بڑے رش والے علاقے میں ڈاکو پسٹل کے ذریعے گاڑیاں بھی لوٹ لیتے ہیں اور جیب بھی خالی کر دیتے ہیں، اور جاتے جاتے بندہ بھی مار جاتے ہیں۔ کچے کے علاقے میں، کچا ماچیا کے علاقے میں ڈاکوؤں نے طوفان برپا کر دیا ہے کہ ہماری پولیس کے 12 معصوم جوانوں کو بہت بے دردی سے مار دیا گیا ہے۔
وہ بیچارے معصوم جوانوں کی نماز جنازہ ہو گئی، ان بیچاروں کو قبر کے سپرد کر دیا گیا، اب ان کو انعامات مل جائیں گے، ان کے وارثوں کو ستارہ جرت مل جائے گا، ان کی اولاد کو 5-10 لاکھ روپیہ ہر فرد مل جائے گا بس۔ لیکن کرائم کنٹرول تو نہ ہوا، کرائم تو اسی طرح پھیلا ہوا ہے۔ جب تک ہماری پولیس فورس ٹک ٹاک بنانے بند نہیں کرے گی، تب تک ملک پہ توجہ نہیں ہوگی، کرائم کنٹرول نہیں ہوگا، اور ایوان بالا اس پر غور ہی نہیں کر پا رہے۔ اب تو سب سے زیادہ ٹک ٹاک ہماری پولیس افسروں کے آ رہے ہیں، وہ کہیں بھی بیٹھے ہیں اپنے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں یونیفارم میں اپنے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، کوئی بھی موومنٹ کر رہے ہیں، ڈرائیو بھی کر رہے ہیں، اپنے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں۔ یونیفارم میں کیا ٹک ٹاک بنانا جائز ہے؟ تو پھر تو ہماری ہر فورسز کو یونیفارم میں ٹک ٹاک بنانا چاہیے۔ کبھی ہم نے ایسی کوئی ٹک ٹاک نہیں دیکھی کہ ہماری پولیس ڈاکوؤں سے مقابلہ کر رہی ہے، ڈاکوؤں کو قابو کر رہی ہے، ڈاکوؤں کو ختم کر رہی ہے اور کرائم کنٹرول کر رہی ہے، اور وہ ایسی ٹک ٹاک بن رہی ہو۔ ہمیں انتظار ہے کہ کوئی ایسی ٹک ٹاک بنے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری پولیس فورس کتنی بہادری سے، کتنی دلیری سے ہمارے ملک سے کرائم کو ختم کر رہی ہے۔ ٹک ٹاک ضرور بنائیں، پولیس افیئر اور پولیس آفیسر، لیکن وہ ٹک ٹاک جس میں ان کی بہادری دکھائی دے رہی ہے۔ ملک بہت بری طرح پریشانی میں دھستا چلا جا رہا ہے، مسائل ایسے ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے ترقی کا سفر ناممکن ہے۔ ہمارے ہاں بے عملی کا نام توکل ہے، ہم کام نہیں کرتے اور کہہ دیتے ہیں کہ اللہ مہربانی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے، جس کے پاس قوت عمل ہوگی وہ سرخرو ہوگا، اور جو کام چور ہوگا محرومیاں اس کا مقدر ہوں گی۔ ہم ہر سطح پر ایک دوسرے سے دستوں گرے باں ہیں، سیاسی جماعتیں، مذہبی گروہ اور دیگر سیاسی طبقات، سب کے درمیان جنگ جاری ہے، اور ہم مقدمات میں الجھ کر ساری دولت اور وسائل ضائع کر رہے ہیں۔ جب تک ان حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے، ترقی کا خواب محض وہم و گمان ہی رہے گا۔